ونصلي على رسوله والأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق اللہ العظیم. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر الہی رونق اسلام کا سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے عصمت قرآن پیدا کر. قابل قدر جناب صدر حضرات اساتذہ کرام، برادران اسلام اور عزیز دوستوں، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. میرے محترم دوستوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت سے دلوں کو فرحت بخشتی ہے. یہی وہ کلام ہے جس کی تلاوت سے اڑے ہوئے چمن میں بہار آتی ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا. یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی، سماجی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، مذہبی، معاملاتی مسائل کا حل ہے. تو بیان لقل صحیح اللہ تعالیٰ نے دین سے متعلق ہر چیز کو وجہ طور پر بیان کر دیا ہے. محترم دوستوں، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت. یہ کتاب انسانوں کے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کا عرب حیات ہے. اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا. یہی عمر جو کفر و شرک کے متوالے، اسلام اور قرآن کے دانتی دشمن، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مٹانے پر کمر کستا اور ایسا سخت دل کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے. لیکن قرآن کی وجہ سے مرتد الموم ہو گیا، مشرف با اسلام ہو گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت دوبالا ہو گئی. جنوں کے کوچے میں دل فگار ہو کے چلے، شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے. محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے آیا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی. کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں. زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں. برادران اسلام، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا. ارشاد ربانی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو بنایا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظ اسلام نے الفاظ کی حفاظت فرمائی. قرہ حضرات نے لب الہجے کو محفوظ رکھا. مفسرین اور مستعدین نے معنی مطالب صحیح طور پر پیش کیے. غرض یہ کہ ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اعتبار سے قرآن پاک کی حفاظت فرمائی، اور ایسی حفاظت فرمائی کہ قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریم و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ ایسا کلام ہے جس میں کسی بھی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا. سورت پہ نور ہو سکتا ہے، تارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. لیکن افسوس صد افسوس، آج اس ترقی یافتہ دور میں حفظ قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے. اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. حالانکہ ایک موقع پر اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگی. اور ترمذی شریف میں روایت ہے، جس نے قرآن حفظ کیا اور حلال حرام سمجھتے ہوئے اچھی زندگی گزار دی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے داخل فرمائیں گے، اور اس حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی شفاعت کا حق ملے گا جو جہنمی ہوں گے. اور فرمایا کہ
اور فرمایا کہ اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کے بس جیسے کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، پر تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں ہوگا جہاں تک تیری آخری عہد پہنچے۔ لیکن دوستوں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے مگر پڑھنے کی توفیق نہیں۔ آج ہمیں اور ہماری اولاد کو قرآن سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا کہ انگریزی اور اردو کے اخبار سے تعلق رکھا کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کے ہر حکم کو پورا کیا، وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ ان کا ہو گیا۔ آج قرآن رنگ برنگے غلافوں میں تو ہے مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں، کیونکہ ہم پاک نہیں، ناپاک ہاتھ لگا نہیں سکتے، زبانوں پر نہیں، دلوں میں نہیں۔ موبائل اور ٹی وی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے مگر قرآن کے تراجم اور اس کی تفسیر اور اس کے احکام و واقعات پر پڑھنے کے لیے وقت نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت آسان کر دیا ہے۔ ارشاد معزز سامعین، جس قدر حفظ قرآن کے لیے بشارتیں اور وعدے ہیں اتنی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے قرآن مکمل یاد کیا یا اس کا کچھ حصہ یاد کر کے بلا دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کوڑھی بنا کر اٹھائیں گے، اور اگر حافظ قرآن پڑھنا چھوڑ دے یا گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اس کا قرآن اس کے سینے سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ اونٹ رسی توڑ کر نکل جاتا ہے۔ اس لیے اکثر ہمیں حافظ قرآن کو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کا نوافل وغیرہ میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی تلاوت سے زبان کو تر و تازہ رکھنا چاہیے۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے گناہ میرے سامنے پیش کیے گئے، سب سے بڑا گناہ جو میں نے دیکھا وہ حافظ قرآن کا تھا جس نے قرآن یاد کر کے بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ قرآن، عامل قرآن بنائے اور تمام مسلمانوں کو قرآن سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔